اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہبہ کی لیگل ایشوز اور ٹیکنیکلٹیز ان سیول کیسز پرسپیکٹو پہ بات چل رہی تھی۔ بنیادی طور پر کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کو اپنی جائیداد فوراً اور بلا کسی معاوضے کے منتقل کر دینا اور اس کا یا اس کے کسی نامزد کردہ شخص کا قبول کرتے ہوئے ہبے کو اس ہبہ کی ہوئی پراپرٹی کا قبضہ حاصل کر لینا کا ہبہ ہے یا گفٹ ہے۔ اگر خونی رشتے میں ہے، خاندان میں ہے تو تملیک ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہبہ ہمیشہ آفر سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایکسیپٹنس ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈیلیوری آف پوزیشن کے ساتھ ہی اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے 2013 MLD پیج 913 اور PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 498، 2015 YLR پیج 1905 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہبہ میں تحریر لازمی نہیں ہے، یعنی ہبہ گفٹ یا تملیک زبانی یا تحریری دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، مگر قانونی مشکلات اور پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 بھی یہ بات کہتا ہے کہ ہبے کو گفٹ یا تبلیغ کو تحریر میں لانا اور اس کو رجسٹرڈ کروانا بہتر ہے۔ ہر وہ شخص جو عاقل، بالغ اور پراپرٹی کا قانونی مالک ہو اپنی پراپرٹی کو بذریعہ گفٹ منتقل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2014 MLD پیج 1445، 2015 MLD پیج 1008، 2013 MLD PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 498، 2014 YLR پیج 1712 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ جہاں تک ہبے کی کنڈیشنز کا معاملہ ہے، اس کے ایسنشیل اور اس کے بنیادی انگریڈینٹس کا معاملہ ہے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ ڈونر کی طرف سے آفر، دوسری بات جس کے حق میں ہبہ کیا جا رہا ہو اس کی طرف سے یا اس کے کسی اٹارنی کی طرف سے ایکسیپٹنس، اور جو جائیداد ہبہ کی جا رہی ہے اس کی ملکیت اور قبضے کو منتقل کر دینا ہبے کی تکمیل کے 3 بنیادی انگریڈینٹس ہیں۔ اس حوالے سے صاحب 2015 MLD پیج 1008، 2014 YLR پیج 1712، PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 641، 2009 SCMR پیج 623، 2015 SCMR پیج 128، PLD 2014 سپریم کورٹ پیج 331 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن پہ آ کے ہبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ڈیلیوری آف پوزیشن کی مختلف صورتوں کو دیکھ لیں۔ یاد رکھیے گا کہ ڈیلیوری آف پوزیشن کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی بات، اگر غیر منقولہ جائیداد ہبہ کرنے والے کے اپنے قبضے میں ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہبہ کے بعد جائیداد کا قبضہ ڈونی کو منتقل کر دے۔ دوسری صورت،
اگر ایسی جائیداد کرایہ داروں کے تصرف میں ہے، اس نے ڈونر نے کرائے پہ دے رکھی ہے، تو کرایہ داروں کو ہبے کی اطلاع دے دینا اور ڈونی جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہے اس کو کرایہ ادا کرنے کی ہدایت کر دینا ہی ڈیلیوری آف پوزیشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہبہ کرنے والا اور جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہو دونوں ایسی جائیداد کے اندر مشترکہ طور پر رہائش پذیر ہیں، تو ایسی جائیداد غیر منقولہ کے ہبے کی تکمیل کے لیے ڈونر کا اعلان کر دینا ہی کافی ہے، جس سے ڈیلیوری آف پوزیشن اور جائیداد پر تصرف سے دستبرداری کی واضح نیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ دے کہ میں نے آفر کیا ہے آپ کو یہ ہبہ، وہ ڈونی کہے کہ یا ڈونی کے بہاف پہ اس کا اٹرنی کہے کہ ہم نے اس کو قبول کیا، اور ڈونر کی طرف سے ڈیلیوری آف پوزیشن کا اعلان کر دینا، خواہ یہ اس پراپرٹی میں ڈونر اور ڈونی دونوں اکٹھے تو رہ رہے ہیں، لیکن ڈیلیوری آف پوزیشن کے حوالے سے ڈونر کی دستبرداری اس پوزیشن سے کر لینے کا اعلان، اس کی واضح نیت ڈیلیوری آف پوزیشن ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے صاحب میں ریفر کروں گا پی ایل ڈی 2011 پشاور ہائی کورٹ پیج 10، 2010 سی ایل سی پیج 1995، 2007 ایس سی ایم آر پیج 154 اور پی ایل ڈی 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 467۔ اس کے بعد ایک لیگل ایشو آ جاتا ہے ہبہ میں کہ باپ یا دوسرے ولی کی طرف سے نابالغ کے نام اگر ہبہ کیا جاتا ہے، اب باپ کی طرف سے اپنی نابالغ اولاد یا کسی ولی کی طرف سے اپنے زیر تحویل نابالغ وارڈ کے حق میں ہبے کی صورت میں ڈیلیوری آف پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آفر اور اس نابالغ کی طرف سے کسی کا بھی کوئی بھی نمائندہ ایکسیپٹنس، صرف نیک نیتی سے ہبے کا ارادہ اور اس کا اظہار ہی کافی ہے۔ ڈیلیوری آف پوزیشن نابالغ کے حق میں کیسے ہوگی؟ اس کے بعد ایک بات آ جاتی ہے کہ باپ یا ولی کے علاوہ کسی دیگر شخص کی طرف سے نابالغ کے نام ہبہ جو ہے، ایک اہم ٹیکنیکلٹی ہے۔ جو ہبہ نابالغ یا فاطر العقل شخص کے حق میں باپ یا ولی کے سوا کسی اور شخص نے کیا ہو، تو وہ اس کے باپ یا ولی کو جائیداد کا قبضہ دے کر اس ہبے کو مکمل کر سکتا ہے کہ میں اس پاگل شخص کو یہ ہبہ کر رہا ہوں، یا اس نابالغ شخص کو یہ ہبہ کر رہا ہوں۔ اگر والد ہے تو والد ایکسیپٹنس کر لے گا اور ڈیلیوری آف پوزیشن لے لے گا، اگر کوئی ولی ہے تو وہ ایکسیپٹنس کر کے ڈیلیوری آف پوزیشن لے لے گا۔ اس کے علاوہ ہبہ اس وقت بھی مکمل سمجھا جائے گا جب کوئی نابالغ بلوغت کو پہنچنے کے بعد خود قبضہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اگر وہ نابالغ ہے تو بھیا اس کے بہاف پہ اس کا والد یا اس کا ولی، اگر وہ خود بھی تھوڑے عرصے میں بالغ ہو جاتا ہے یا فاطر العقل شخص خود ٹھیک ہو جاتا ہے اور قبضہ لے لیتا ہے، تو بات چل نکلے گی۔ اس حوالے سے 2009 ایس سی ایم آر پیج 623، پی ایل ڈی 2008 سپریم کورٹ پیج 73، پی ایل ڈی 2006 سپریم کورٹ پیج 15، پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ 650، پی ایل ڈی 2006 سپریم کورٹ 650، پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ 650 اور پی ایل ڈی
1994 سپریم کورٹ 650 کے علاوہ یہ ایک بنیادی لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ ضرور دیکھیے گا 2006 YLR پیج 1227 اور 2006 YLR پیج 1277 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے پراپرٹی جو گفٹ تو کی جاتی ہے لیکن وہ ایک ایسا ٹیکنیکلٹی ارائز کر دیتی ہے جس کو مشاع کہا جاتا ہے. یعنی موویبل یا اموویبل پراپرٹی میں انڈیوائیڈڈ پارٹ کو مشاع کہا جاتا ہے. اب ایک شخص کی پراپرٹی انڈیوائیڈڈ ہے، وہ موویبل ہے یا اموویبل پراپرٹی ہے، وہ مشاع میں فال کر جائے گی. اور جو قابل تقسیم بھی ہو سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جوائنٹ پراپرٹی ناقابل تقسیم بھی ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک لیگل ایشو بن جاتا ہے کہ مشاع کا ہبہ جب جائیداد ناقابل تقسیم ہو، ایسی غیر تقسیم شدہ جائیداد جو ناقابل تقسیم پراپرٹی ہے، مشاع کہلاتی ہے، اس کا ہبہ ناجائز ہے کیونکہ وہ ناقابل تقسیم ہے. البتہ اگر جائیداد آسانی سے تقسیم ہو سکے تو ایسا ہبہ جائز ہوگا، بشرطے کہ جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہو اس کو اس کا علیحدہ حصہ کر کے دے دیا جائے. اور اس کے بعد بات کھل جاتی ہے مشاع کا ہبہ جب جائیداد قابل تقسیم ہو. اب ایسی صورت میں تو جائز ہے، کیونکہ ایسی غیر تقسیم شدہ جائیداد کا ہبہ جو ڈیوائیڈیبل ہے لیکن تقسیم نہیں کیا گیا ہے، وہ فاسد تو ہو سکتا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے باطل نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لہٰذا اس کی تکمیل اور اصلاح بعد میں جائیداد تقسیم کرنے اور جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہو اس کا حصہ اس کے حوالے کر دینے سے وہ ہبہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. کیونکہ مشاع ایسی پراپرٹی کا ہبہ جو قابل تقسیم ہے، اگر ایک بار تقسیم ہونے کے بعد اس کا ڈونی کو قبضہ دے دیا جاتا ہے تو وہ ہبہ جائز قرار پائے گا. اب صاحب یاد رکھیے گا کہ 2006 YLR پیج 1501، 2006 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 619، 2006 CLC پیج 842، PLD 2002 سپریم کورٹ 529، 2006 CLC پیج 1023 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اب صاحب ایسا ہبہ جس کا نفاذ مستقبل میں ہو، آنے والے وقت میں ہو، یاد رکھیے گا کہ کسی ایسی شے کا ہبہ نہیں ہو سکتا جس کا وجود نہ ہو، یا اس کا نفاذ کسی آئندہ وقت پر اٹھا رکھا گیا ہو، ہوا وہ وقت متعین ہو یا غیر متعین ہو. مثلا ایک شخص اے دوسرے شخص بی کے نام ان الفاظ میں ہبہ لکھے کہ میری موت کے بعد تم میری جائیداد کے بذریعہ ہبہ مالک ہوگے، تو یہ ہبہ قانونی طور پر قابل نفاذ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ قبضہ نہیں دیا گیا،
اور اس کا نفاذ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اے فوت نہیں ہو جاتا۔ مستقبل کے ساتھ کسی چیز کو منسوب کر کے ہبہ کرنا ناجائز ہبہ ہے۔ اس حوالے سے 2006 CLC پیج 1520، 2014 CLC پیج 513، 2014 CLC پیج 513 کے علاوہ 2005 CLC پیج 346 اور 2014 MLD پیج 1080 جو ہے وہ ہمیں کچھ ٹیکنیکلٹیز کو حوالے سے گائیڈ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد قرض خواہوں کو فریب دینے کے لیے ہبہ، تملیک یا گفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب ہر انتقال جائیداد میں جو بذریعہ ہبہ کی گئی ہو، ہبہ کرنے والے کی نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسا ہبہ جو ڈونر نے قرض خواہوں کو فریب دینے کے لیے کیا گیا ہے وہ فاسد ہے، وہ باطل ہے، اور قرض خواہ کی خواہش کے اوپر قابل تنسیخ ہوگا، کیونکہ قرضہ لے لیا، بعد میں لوگوں کو فریب دینے کے لیے گفٹ کر دیا، تملیک کر دیا ہے، تو ایسا ہبہ ریووکیبل ہے، ریووک کیا جانا ہی قرین انصاف ہے۔ اس حوالے سے صاحب میں 2014 MLD پیج 1080، 2006 CLC پیج 842، 2004 YLR پیج 690 اور PLD 2007 پیج 467 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ جہاں تک تنسیخ کا معاملہ ہے، ریووکیشن آف ہبہ کا معاملہ ہے، یاد رکھیے کہ ڈونر مجاز ہے کہ جائیداد کا قبضہ سپرد کرنے سے پہلے، ڈیلیوری آف پوزیشن سے پہلے جس وقت چاہے ہبے کو ریووک کر دے، کیونکہ ڈیلیوری آف پوزیشن سے پہلے ہبہ مکمل نہیں ہوتا، اور ڈیلیوری آف پوزیشن کے بعد ڈونر اس کو منسوخ کرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم فیل کرے گا، اور لیگل ایشوز بھی اور لیگل ٹیکنیکلٹیز بھی پراپرلی اس پہ ہمیں تھوڑا سا سہارا لینا پڑتا ہے، اور بعض صورتحال میں ہم نے ڈیلیوری آف پوزیشن کی بھی ہوتی ہے لیکن ریووکیشن کے لیے بیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بات چل نکلتی ہے مشروط ہبہ، گفٹ یا تملیک کی۔ جب ہبہ کسی ایسی شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے جو اس کی تکمیل میں مانع ہو تو ایسی شرط کالعدم ہوگی، اور ہبے کا نفاذ اس طرح ہوگا گویا اس کے ساتھ کوئی شرط لگائی نہیں گئی ہے۔ اسلامک فقہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی شخص ہبہ کرے اور اس کے ساتھ کوئی فاسد شرط لگا دے تو ہبہ جائز ہے، لیکن وہ شرط فاسد ہے، کالعدم ہے۔ مثلا اس شرط کے ساتھ ہبہ کرنا کہ یہ عمر بھر کے لیے تجھے ہبہ ہے، جب تو مرے گا تو یہ میری طرف واپس لوٹ آئے گی یہ چیز۔ اب یہ ہبہ تو جائز ہے لیکن اس کے مرنے کی شرط فاسد ہے، ناجائز ہے، کالعدم ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ریفر کروں گا صاحب 2010 سے CMR پیج 1370، PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 467، 2007 CLC پیج 167 اور 2006 CLC پیج 819 اور PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 319 مشاع کے حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے
gift of undivided share in a property capable of division is irregular but not void, can be protected by the subsequent partition and delivery of possession. تھوڑی سی بات آگے چلے گی اور ہبا بالعوض اور شرط بالعوض کی طرف ہم بڑھتے ہیں، لیکن ہم بات اس طرح ہے کہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز تو ہیں صاحب، تو کیوں نہ ہم دوبارہ اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔